حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشہد انی سمعت رسول اللہ، لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی سے خود میں نے یہ بات سنی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کہہ رہے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ 425 نمبر پہ کہ حضور نے فرمایا یقول خمس صلوات، پانچوں نمازیں افترضہن اللہ تعالی، اللہ نے ان پانچوں نمازوں کو فرض کر دیا ہے۔ من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن، جس نے بھی اچھے طریقے سے وضو کیا، مکمل وضو کیا اور پھر ان نمازوں کو اپنے وقت کے مطابق ادا کر دیا، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، اور مکمل طور پہ ان کے رکوع اور ان کے رکوعوں کو ادا کیا، عاجزی کے ساتھ، ان کے ساری کے ساتھ ارکان ادا کیے، کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، اللہ کے یہ ذمے پہ پھر بن جاتا ہے کہ رب اس مومن کی بخشش فرما دے۔ جو مومن نماز پڑھتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ وہ رکوع کر رہا ہے، وہ سجود کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پھر رب کے ذمہ کرم پہ ہے کہ رب اس مومن کی بخشش فرما دے۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، اور جو بندہ اس طرح نماز نہیں ادا کرتا، نماز فرض پڑھتا نہیں ہے یا پڑھتا ہے تو خشوع اور خضوع نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ یہ نہیں ہے۔ انشاء غفر لنا و انشاء عذب، اگر اللہ چاہے تو اس بندے کو مغفرت اس کی فرما دے، اور اگر چاہے تو اس بندے کی پکڑ کر لے، اس کو عذاب میں مبتلا کر لے۔ اس لیے نماز دین اسلام کا اہم رکن ہے، اس کے بغیر ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، پہلے تو خود ہم اس کو پڑھیں، خود اپنی عادت اپنائیں۔ دیکھیں یہ ایک جس طرح کسی نے کوئی پیسے کسی کے دینے ہو، قرض دینا ہو تو وہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ بڑی تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں وہ قرض ادا کروں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے نے 10,000 روپیہ دینا ہو کسی کا اور وہ 10,000 روپیہ ویسے لوٹا دے، وہ 10,000 روپیہ ویسے کسی کو دے دے، بانٹ دے، یہ تو نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا کہ پہلے میں نے جو دینے ہیں وہ میں دوں، میرے لیے وہ فرض ہے، ضروری ہے، قرض ہے۔ تو ہم نے اگر دیگر عبادات، نوافل وغیرہ یا دوسرے جو ہمارے مشاغل ہیں عبادات کے، ان میں سب سے پہلے تو ہم اپنے فرض کی طرف آئیں کہ نماز جو فرض ہے وہ ہم فرض اپنے پورے کریں، اگر رہ گئے ہیں ان کو قضا کی صورت میں مکمل کریں، اپنی زندگی کا ہم محاسبہ کریں، ایک ایک دن کا محاسبہ کریں۔ جس طرح دنیا میں ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کاروبار کا حساب کرتے ہیں، اسی طرح اپنی نمازوں کا بھی حساب کریں۔ ہم اپنے کاروبار کا حساب کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایک ایک لمحے کا، ایک ایک گھنٹے کا کرتے ہیں۔ ایک دن خسارہ آ جائے، نقصان آ جائے، دوسرے دن ہم جا کے اپنا کاروبار جلدی کھولتے ہیں، جلدی جاتے ہیں۔ کوئی کل والا خسارہ، پچھلے ہفتے والا، وہ پورا ہم ایک حساب لگاتے ہیں کہ کتنے دنوں میں اب یہ ہم نے نقصان پورا کرنا ہے۔ یہ زندگی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ فرائض جو رکھے ہیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم زندگی کے کسی حصے میں، کسی گوشے میں چلے گئے ہیں، عمر کے کسی حصے میں ہیں، ہم اپنا حساب کر لیں۔ ہر نماز کے ساتھ ایک ایک قضا نماز پڑھتے رہیں۔ دیکھیں قضا نماز کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ فجر کی جب اذان ہو جاتی ہے، سورج نکلنے تک 2 فرض اور 2 سنت فجر کی پڑھنی ہے۔ نوافل وغیرہ سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، لیکن قضا نماز اس وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم عصر کے فرض پڑھ لیتے ہیں، عصر کے فرض پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم نفل نہیں پڑھ سکتے، لیکن قضا نماز وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی ہم اپنے ذہن کو یہ بھی صاف کر لیں، جس مسئلے کا ہمیں علم نہ ہو پوچھ لیں کہ اگر نماز رہ گئی ہے، ذہن میں یہ سوال آتا ہے ظہر کی نماز رہی ہے، اگلے دن ظہر کے ساتھ شاید پڑھنی ہوگی، عصر کی رہی ہے تو عصر کے وقت نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ فجر کی اگر رہ گئی ہے آپ ظہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی اگر رہ گئی ہے عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جب وہ اپنی جگہ سے رہ گئی ہے، اسی کو قضا کہتے ہیں۔ اپنے ٹائم پہ، اپنے وقت پہ نماز کو پڑھنا اس کو ادا کہتے ہیں۔ جب اپنے ٹائم سے ایک چیز نماز رہ گئی ہے پھر وہی قضا ہے، اس کو جب بھی آپ پڑھیں گے وہ قضا ہے، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، جب مرضی ہے پڑھیں۔ اور کوشش کریں ہم کہ ہم اپنا حساب کر لینا، بھائی زندگی میں شاید ہو سکتا ہے میرے 2 سال ہیں، 3 سال ہیں، اتنے سال ہیں تو اتنی نمازیں میں نے نہیں پڑھی۔ جس طرح میں عرض کر رہا نا کہ دنیا میں
ہمارا حساب ہو 1 روپے کا ہو یا 1 کروڑ کا ہو، بڑے تیز ہیں، کیلکولیٹ کر لیتے ہیں اتنے لاکھ اتنے کروڑ اتنے حساب سے ہمارا حساب ٹھیک ہے یا ہم اتنا نفع ہے نقصان ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ لو جی یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کون حساب کرے گا اتنا، میری تو عمر ہوگی 50 سال 60 سال کا میں ہو گیا، مجھے یاد نہیں ہے میں نے کتنی پڑھی ہے، کچھ اندازہ تو لگائیں، کچھ آنے کی کوشش تو کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ہم ایک ایک نماز کا حساب کیسے کر سکتے ہیں، جو رہ گئی ہے کیوں کی بات کر رہے ہیں۔ آگے تو کوشش کریں نا کہ ہر نماز کو کوشش کیا کریں، بلکہ ہمارے لیے جو ضروری ہم نے پڑھنی ہے پچھلا کچھ حساب تو کریں، کچھ اپنے آپ کو تیار تو کریں، اور پھر تیار کر کے ہم پڑھنا تو شروع کر دیں۔ پھر اگلی بات وہ اللہ کی رحمت پہ چھوڑ دیں۔ اللہ کی رحمت پہ اگر سانس نکل بھی گئے نا، ہم پڑھ رہے تھے، ہماری نیت تھی کہ ہم نے اتنی نمازیں اپنی مکمل کرنی ہے، اس دنیا سے اگر چلے بھی گئے تو پھر یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رہ گئی ہیں ان کی معافرہ عطا فرما دے گا، کیونکہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی طرف آنے کی دیر ہوتی ہے، بخشش کا وہ بہانہ اس کی رحمت ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، انسان کی بخشش ہو ہی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو قال لمن حولہ من امتی اغفروا لی بست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے افراد جو ہیں وہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دیں، 6 چیزیں چھوڑ دیں، 6 چیزوں کی ضمانت دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغفر لہم بالجنہ، 6 چیزوں کی ضمانت میری امت مجھے دے دے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں محمد ان کو جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا وما یہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ، نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ دوسرا فرمایا الزکات، زکات ادا کریں، اور فرمایا بل امانت، تیسری بات ہے امانت دار ہو، خیانت نہ کریں امانت میں، اور چوتھی چیز فرمائی بل فرجو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، برے کاموں سے بچیں، اور 5ویں چیز فرمائی بل بطنو، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کریں، حلال رزق کمائیں، حلال رزق کھائیں، اور چھٹی اور آخری چیز فرمائی بل لسانو، اور اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کریں، اپنی زبان غلط استعمال نہ کریں، یعنی کچھ چیزیں کرنے والی ہیں کچھ چھوڑنے والی ہیں۔ نماز ادا کرنی ہے، یہ کام کرنے والا ہے، زکات ادا کرنی ہے، یہ کرنے والا کام ہے، امانت بھی ادا کرنی ہے، اور فرج، بطن اور لسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی عزت کی حفاظت کر لو، اپنے پیٹ کی حفاظت کر لو، حرام رزق تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے، زبان تمہاری پاکیزہ بن جائے۔ پاکیزہ بلا کیسے ہو کہ تمہاری زبان سے جب بھی نام نکلے، کوئی ذکر نکلے، وہ اچھا ہی نکلے، فضول باتوں سے پرہیز کر لو۔ اللہ کے نبی نے یہ 6 چیزیں گنوائیں اور فرمایا میری امت کے لوگ اگر مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اپنی امت کو جنت کی ضمانت عطا کروں۔ شاید کہ اتنی مشکل چیزیں بھی نہیں ہیں، نماز ہمارے اوپر فرض ہے، زکات اگر فرض ہو تو پھر دینی ہے، امانت اگر کوئی ہو تو پھر اس میں ہم نے خیال رکھنا ہے کہ خیانت نہیں کرنی، یہ تو نماز تو ضروری ہے، اس کے بعد اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنے پیٹ کی حفاظت کرنی ہے، کوئی حرام لقمہ پیٹ میں نہ جائے، بچوں کی طرف نہ جائے، گھر والوں کی طرف نہ جائے۔ اور پھر زبان ہے، زبان کے متعلق یعنی اس میں اخلاق بھی آ گئے، اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیں، زبان پہ گالم گلوچ نہ ہو، جس سے بات کریں تو اگلا بندہ کم از کم یہ تو نہ سوچے کہ پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہا ہے، اگلے کے دل پہ جس کو کہتے ہیں تیر مارنا، ایسی بات ہمارے زبان پہ نہ آئے۔